اگر آپ اپنی پسند اور مزاج کے مطابق بہترین خوشبو کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ السلام علیکم۔ جیسے ہر رنگ کا کپڑا ہر شخص پر سوٹ نہیں کرتا، ایسے ہی ہر خوشبو ہر شخص کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سی فریگرنسز ٹرائی کرنے کے باوجود وہ فریگرنس تلاش نہیں کر پاتے جسے ہم اپنا سگنیچر سینٹ بنا سکیں، جسے ہم اپنے ڈریس کوڈ میں شامل کر سکیں۔ یعنی ایسی خوشبو جسے لگا کر ہم جہاں جائیں یا جہاں سے گزریں پتہ چلے کہ کوئی بندہ خوشبو لگا کر آیا ہے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب آپ وہ خوشبو لگائیں جو آپ کی شخصیت اور مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہو۔ اب ایسی خوشبو کیسے تلاش کریں جو ہماری شخصیت اور مزاج کے مطابق ہو؟ اس کے لیے آپ کو سمپل 5 سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ 5 سٹیپ کون سے ہیں؟ یہی بات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 1 بائی 1 سمجھاؤں گا۔ عطر بینک میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، رائٹر، پرفیومر محمد طارق سمرا۔ تو دوستو، اپنے لیے بیسٹ فریگرنس تلاش کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ تلاش کے اس سفر کا پہلا سٹیپ ہے ٹو نو اباؤٹ دی ٹائپ آف فریگرنسز، یعنی خوشبو کی بنیادی اقسام اور کیٹیگری کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اور یہ بہت ہی اہم ہے، ورنہ آپ ایک ہی طرح کی خوشبوئیں بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے، جس سے نہ صرف آپ کی رقم برباد ہوگی بلکہ مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، خوشبو کی بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں: عودی، وڈی، مسکی، اورینٹیل اور فلورل۔ کسی بھی خوشبو کے بیس نوٹ کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خوشبو کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اسی طرح ہر خوشبو کئی طرح کے خوشبودار اجزاء کا مرکب ہوتی ہے۔ یہ خوشبودار اجزاء بلینڈ ہو کر خوشبو کا ٹیسٹ بناتے ہیں۔ ان اجزاء کو فریگرنس کا ٹاپ نوٹ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی خوشبو کے ٹاپ نوٹس کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ فریگرنس سویٹ ہے یا سٹرس ہے، اسپائسی ہے یا فروٹی ہے۔ جس طرح ڈیجٹس بنیادی طور پر صرف 10 ہی ہیں، لیکن ان کے کمبینیشن سے لاتعداد نمبرز بنتے ہیں، اسی طرح ان نوٹس کے کمبینیشن سے بھی ہزاروں خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں۔ نوٹس کی بلینڈنگ سے نہ صرف نئے نئے ٹیسٹ بنتے ہیں، بلکہ ان کی کمی بیشی سے کسی بھی خوشبو کو ڈارک یا سافٹ بھی بنایا جاتا ہے۔ ٹائپس آف فریگرنسز جاننے کے بعد جس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ ہے ہمارا سٹیپ 2 یعنی ویدر۔ جیسے بدلتے موسم کے ساتھ انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، ٹیسٹ بدل جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی خوشبو کے بارے میں چوائس بھی بدل جاتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جو خوشبو گرمیوں میں آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی، رت بدلتے ہی وہ آپ کو بالکل بھی اچھی نہ لگے۔ کیونکہ یہ معاملہ چانس کا نہیں بلکہ چوائس کا ہے، اور ہر انسان کی چوائس مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تھم رول بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ کی فریگرنس لائبریری میں جتنی زیادہ کلیکشن ہوگی، آپ کے لیے موسم کے حساب سے فریگرنس کا انتخاب کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ ویدر چیپٹر میں ایک اور بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ موسموں کی شدت یا تبدیلی فریگرنس کی پرفارمنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سٹیپ 3 اوکیزنز۔ اپنے لیے بیسٹ فریگرنس کا انتخاب کرنے کے لیے جہاں موسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پر اس موقع کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جس پر آپ خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی خوشبو آفس ویئر ہے، کون سی پارٹی ویئر، اور کون سی کیجول یوز کے لیے بہترین رہے گی۔ عام طور پر آفس کے لیے سویٹ، سٹرس اور فلورل خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ پارٹی کے لیے عودی، وڈی اور مسکی خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ کیجول یوز کے لیے سٹرس یا فروٹی بہترین رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر کراؤڈ زیادہ ہو تو ڈارک خوشبوئیں، اور اگر کراؤڈ کم ہو تو سافٹ خوشبوئیں استعمال کرنی چاہیے۔ لیجیے جناب، موقع اور موسم کے مطابق خوشبو کا انتخاب تو آپ نے کر لیا، لیکن خوشبو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے سٹیپ 4 کی جانب، جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ خوشبو کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سٹیپ 5 اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بہت سی رقم بچا سکتے ہیں۔
خوشبو لگانے کے مختلف میتھڈ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرے تجربے اور تحقیق کے مطابق میتھڈ سے زیادہ ڈیوریشن اہم ہے۔ آپ جس مرضی طریقے سے خوشبو لگائیں، لیکن خوشبو لگاتے ہوئے ان 2 باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 1، جب بھی خوشبو لگائیں کم از کم ½ ml خوشبو ضرور لگائیں۔ نمبر 2، آپ دن میں کم از کم 3 مرتبہ خوشبو ضرور لگائیں۔ اگر ہم ان اوقات کو نمازوں کے اعتبار سے تقسیم کریں تو پہلی مرتبہ آپ فجر سے پہلے لگائیں، دوسری مرتبہ ظہر سے پہلے لگائیں اور تیسری مرتبہ مغرب سے پہلے لگائیں۔ اور اگر ہم ان اوقات کو آفس کے اعتبار سے تقسیم کریں تو صبح فرسٹ ٹائم آفس جاتے ہوئے لگائیں، سیکنڈ ٹائم آفس میں لنچ بریک کے وقت لگائیں اور تیسری دفعہ شام کو گھر لوٹتے ہوئے لگائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشبو آپ سے پہلے آگے بڑھ کر آپ کا تعارف کروائے تو ان میتھڈ پر عمل کر لیں، یقیناً آپ کی زندگی میں بہت سی خوشگوار تبدیلیاں آپ خود محسوس کریں گے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی بوٹل میں تھوڑی سی فریگرنس ہر وقت اپنے پاس رکھیں، جہاں ضرورت پیش آئے آپ اپنے آپ کو ریفریش کر لیں۔ یقین مانیں یہی وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ یعنی سٹیپ 5 کی۔ ڈیفرنٹ ویدر میں ڈیفرنٹ اوکیزنز پر اپنے لیے بیسٹ خوشبو کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس خوشبوؤں کی زیادہ سے زیادہ کلیکشن موجود ہو۔ زیادہ سے زیادہ خوشبوئیں جمع کرنا ظاہر ہے اس کے لیے بہت سی رقم کی ضرورت ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر بندہ اتنی رقم افورڈ کر سکے۔ ضروری نہیں کہ آپ جتنی خوشبوئیں منگوائیں وہ ہر خوشبو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، آپ کے معیار پر پوری اترے۔ تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے خوشبوؤں کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹر منگوائیں۔ ان ٹیسٹرز کو مختلف موقعوں پر، مختلف موسم میں، مختلف جو ہے انداز میں آپ ان کو استعمال کریں اور ان کا ٹیسٹ کریں۔ جو ٹیسٹر آپ کے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے اسے اپنی فریگرنس لائبریری میں شامل کر لیں، پھر بے شک اس کا بڑا پیک منگوا لیں، اور جو آپ کے معیار پر پورا نہیں اترے اس کو اسکپ کر دیں۔ اس طرح ٹیسٹر منگواتے منگواتے رفتہ رفتہ آپ کی فریگرنس لائبریری میں کافی ساری فریگرنسز جمع ہو جائیں گی، اور آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ کس موقع پر کون سی خوشبو آپ کی باڈی پر کیا پرفارمنس دیتی ہے۔ تو دوستو ان سٹیپس کو فالو کر کے آپ اپنے بلے بلے کروا سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔